بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کافی ٹائم بعد میں کوئی موٹیویشنل ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں۔ اس میں میں نے اپنے ویسے کہا جاتا ہے کہ جو گولز ہوتے ہیں نا، پرسنل گولز، وہ ان کو جب تک کمپلیٹ نہ ہو جائے کسی کو بتانے نہیں چاہیے۔ وہ ایک مشہور جملہ ہے کہ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ لیکن مجھے اس بات سے تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بات ٹھیک ہے وہ، لیکن 100% ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ گولز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو بتانے چاہیے، تشہیر کرنی چاہیے ان کی۔ اس سے آپ موٹیویٹڈ رہتے ہیں، اس سے آپ ڈسہارٹ نہیں ہوتے، اس سے آپ چھوڑ نہیں دیتے اس گول کو پانے کے لیے، کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ میں یہ پانا چاہتا ہوں، یہ پانا چاہتی ہوں، یہ اس کے لیے کوشش کر رہی ہوں۔ تو وہ پھر آپ کو وہ لوگوں کا جو ایک انفلوئنس ہوتا ہے نا، وہ موٹیویٹ رکھتا ہے کہ اب اگر میں نے چھوڑ دیا تو لوگ کیا کہیں گے، اتنی محنت آدھی راستے چھوڑ دیا تو پورا کرنا چاہیے تھا۔ یہ تو وائٹ سی۔ بہرحال آج میں جو میرے پرسنل گولز ہیں 2025 سٹارٹ ہوا ہے، تو وہ میرے جو چینل پہ آنے والے تمام لوگوں کو میں 2025 کی مبارکباد دیتی ہوں۔ اللہ کرے آنے والا سال آپ سب کے لیے خوشیوں کا، سکون کا، خوشحالی کا سال بنے۔ تو میں نے خود ریزولوشن کی جو ہمارے ہاں ایک روایت ہے، جب نیا سال سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ سے ایک تہیہ کرتے ہیں کہ اس سال میں ہم یہ کام کریں گے یا یہ کام نہیں کریں گے۔ تو جو میں نے تہیہ کیا وہ میں آج آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اگر آپ لوگ سنیں گے، اس کو لائک کریں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اور یہ میں اس لیے بھی ریکارڈ کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے میں ان گولز کو اچیو نہ کر پاؤں، لیکن کوئی ایک بندہ بھی اگر میری یہ ویڈیو سن لے اور اس کو اثر ہو اس بات کا اور وہ اس پر عمل کر لے تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو جی، سب سے پہلے جو ریزولوشن 2025 میں نے تہیہ کیا ہے وہ ہے ڈو ناٹ وری۔ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں، اتنا کہ مطلب چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور اس کو وہ کیا کہتے ہیں، رائی کا پہاڑ بنا دینا، تو میں وہ کام کرتی ہوں۔ کہیں نہ کہیں ہم سبھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سال میں نے تہیہ کیا کہ میں پریشان نہیں ہوں گی۔ اور کل 1 جنوری تھا، جو میں نے کل کا دن گزارا تو بغیر پریشان ہوئے گزارا۔ اس میں جی لکھا ہے، میں نے یہ ساری رائٹنگ میری اپنی ہے، میں نے خود سے رائٹ کی ہے اور انگلش میں لکھی ہے۔ میں نے اپنی کسی ویڈیو میں اپنا تعارف نہیں کیا، لیکن اب چونکہ اپنا میں پرسنل ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں تو اس میں تھوڑا سا میں اپنا پرسنل تعارف بھی کروا دیتی ہوں۔ نارملی ہر چینل والے سب سے پہلے تعارف کراتے ہیں، لیکن میں سب سے اینڈ میں تعارف کرا رہی ہوں۔ میں نے CSS کی 3 اٹیمپٹس دی ہوئے ہیں اور تینوں میں صرف انگلش میں فیل ہوئی ہوں۔ اس کے علاوہ PMS دیا میں نے، ایک سیکنڈ، PMS میں انگلش اور GK میں فیل ہوئی ہوں، باقی میرے سارے پیپر پاس تھے۔ اور کسی دن میں رزلٹ جو ہے نا اپلوڈ بھی کر دوں گی۔ اس کے بعد میں نے سول جج کی اٹیمپٹ دی، اس میں میرا صرف انگلش فیل ہوا، باقی سارے پیپر پاس۔ اور پھر میں نے یہ ریسنٹ ابھی جو ایگزام کا رزلٹ آیا اس میں نے سول جج کی 2nd اٹیمپٹ دی ہے، اس میں میری صرف انگلش میں 4 نمبر کم تھے، 36 تھے اور 40 والا پاس تھا، باقی سارے پیپر پاس تھے۔ بہرحال فیلئر میں نے بھی بہت سارے دیکھی ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے میرے چینل اسپیشلی وہ کمپٹیٹیو ایگزامس کے حوالے سے ہے، تو وہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ آ سکتی ہوگی کہ کتنا تکلیف دی بات ہوتی ہے کہ جب آپ تھوڑے سے نمبروں سے رہ جائیں، کامیابی آپ کے سامنے اور آپ اس تک پہنچ نہ پائیں۔ بہرحال یہ ایک نیگیٹو اپروچ ہوتی ہے۔ پازیٹیو اپروچ کیا ہوتی ہے وہ میں اگلے اس میں ڈسکس کرتی ہوں۔ تو پہلے آ جاتے ہیں پریشان ہونے والی بات۔ تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ I will not be worried in any situation on any problem. I will think solution first if needed. I will ask solution from any other person and I will try again and again until solution applied. پریشان نہ ہونے کے لیے جو پریکٹیکل طریقہ ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ کسی بھی سچویشن میں پریشان نہ ہو۔ کوئی بھی پرابلم آتی ہے لائف میں، سب سے پہلے اس کو رک کے ایک دفعہ سوچے کہ اس پریشانی کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ اگر نہیں سمجھ آ رہی، کیونکہ سم ٹائمز بندہ پریشان ہوتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی ہوتی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، تو ایسی سچویشن میں اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کسی اور کی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی کلیگ، کوئی پرسن جو آپ کا دوست، احباب، استاد، کچھ بھی۔ تو
لیکن مشورہ کسی اچھے انسان سے لینا چاہیے جو آپ کو یقین ہو کہ وہ اچھا مشورہ دے گا اس پرابلم کا حل کرنے کے لیے، یا پھر ایکسپرٹ سے اوپینین لینا چاہیے جس کو پتہ ہو کہ کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو کیسے حل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ نیکسٹ ہے بی پازیٹیو۔ پازیٹیوٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے ایک اچھی ہیلدی لائف گزارنے کے لیے۔ آئی ول بی پازیٹیو ایز آئی ور بیفور۔ پہلے میں بہت زیادہ پازیٹیو انسان تھی، لیکن یہ جو 2024 ہے نا، اس میں انتہا کی نیگیٹو ہو گئی تھی۔ اب واپسی پازیٹیو ہونے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آئی ول ناٹ بی ججمنٹل اباؤٹ ادرس۔ آئی وڈ ناٹ ہیو کیئر what other people do, say or think. I will always find positivity in any situation, others and in myself. پازیٹیوٹی کے لیے نا سب سے ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے۔ اب ججمنٹل کیا ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کے بارے میں ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا تو وہ نیکسٹ بھی لائف ٹائم ہمارے ساتھ برا ہی کرے گا۔ تو پازیٹیو اپروچ کیا ہوتی ہے کہ آپ ججمنٹل ویو نہ رکھیں۔ ججمنٹل ویو سے مراد کہ آپ کے ساتھ اگر فار ایگزامپل آج کسی نے کچھ بھی برا کہہ دیا یا کچھ برا کر دیا ہے تو آپ اس کے حوالے سے لائف ٹائم کی ازمپشن نہ رکھ لیں۔ ہو سکتا ہے اس کے حالات و واقعات سچویشن اس ٹائپ کی ہو جو اسے مجبور کر رہے ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ ایسا کرے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی آج آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو وہ کل کو بھی برا کرے گا، یا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی آج آپ کے ساتھ اچھا ہے تو وہ کل بھی اچھا ہی رہے گا۔ تو دونوں اپروچز رکھنی چاہیے۔ تو اگر آپ صرف ایک اپروچ رکھتے ہیں تو وہ آپ کا ہوتا ہے ججمنٹل ویو، اور میں بھی کسی نہ کسی حد تک ججمنٹل تھی۔ اب کوشش کر رہی ہوں کہ نہ رہوں۔ ججمنٹل ہونا اچھی بات نہیں ہوتی۔ پازیٹیو اپروچ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ججمنٹل نہ ہوں۔ آپ اگر نیگیٹو سوچتے ہیں تو نیگیٹیوٹی بھی کسی حد تک ہونی چاہیے، لیکن پازیٹیوٹی زیادہ ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 99% آپ پازیٹیو رہیں اور 1% نیگیٹو رہیں۔ اگر آپ 1% نیگیٹو نہیں رہتے نا تو آپ بہت ڈس ہارٹ ہوتے ہیں، آپ لوگوں سے دھوکے کھاتے ہیں، آپ کو لوگ ہرٹ کر کے چلے جاتے ہیں اور آپ کی اپنی پرسنالٹی جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو جاتی۔ تو اس لیے ہر کسی کے بارے میں 1% نیگیٹیوٹی ضرور رکھنی چاہیے، لیکن 99% پازیٹیوٹی ہی رکھنی چاہیے۔ نیکسٹ گول ہے جو وہ شاید سننے والوں کو یا جس کو بھی یہ بات پتہ چلے گی تو وہ ایک مسکہ خیز بات لگتی ہے بظاہر، یا کتابی بات لگتی ہے، لیکن میں نے اس کو اپلائی کیا 2024 میں نے اس کے اوپر میں نے گول سیٹ کیا تھا، وہ میں نہیں بتاؤں گی، لیکن اس گول تک میں نہیں پہنچ سکی، لیکن جو میرے مائنڈ میں تھا نا کہ اس تک نہ پہنچ سکی تو اتنے تک پہنچ جاؤں گی، تو جتنا میں نے سوچا تھا نا کہ اتنے تک پہنچ جاؤں گی اس سے زیادہ آگے میں گئی ہوں۔ تو اس لیے میں نے دوبارہ اب اس گول کو رکھا ہے، لیکن میں نے اماؤنٹ بڑھا دیا۔ تو جی 2025 میں انشاءاللہ میں نے ارن کرنے ہیں 25 کروڑ۔ I will earn 25 کروڑ in 2025 and to get this I will work hard and smart work. I will not only use all my skills but also enhance my skills to achieve this goal. I will do what ought to do for it. لوگ کہتے ہیں، یہ جتنے بھی موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ خواب بڑے دیکھنے چاہیے، لیکن مجھے ان سے اختلاف ہے کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ خواب بڑے دیکھنے چاہیے، خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن وہ خواب پورے کیسے کرنے ہیں یہ کوئی نہیں بتاتا۔ پریکٹیکل طریقہ کوئی بھی، آپ جتنے بھی موٹیویشنل اسپیکر ہیں نا وہ سارے کتابی باتیں کرتے ہیں، ان میں کوئی بھی پریکٹیکل باتیں نہیں بتاتا۔ کہ وہ کہتے ہیں جی آپ محنت کرو، لیکن محنت کے لیے موٹیویٹڈ کیسے رہو وہ نہیں بتاتے، محنت کس سائڈ پر کرنی چاہیے، آپ کو اپنے آپ کی اسکل کیسے جاننی چاہیے، وہ کیسے والا جو ہے نا وہ اس کا سوال کا جواب بہترین نہیں دیتے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ پریکٹیکل چیزیں آپ کو بتاؤں، تو یہ جو 25 کروڑ ہے بظاہر میرے لیے بھی بہت بڑی اماؤنٹ ہے، لیکن میں اس کو اچیو کر سکتی ہوں۔ اس کے لیے مجھے سب سے پہلی چیز جو کرنی ہے وہ یہ کہ میری جو بھی آلریڈی اسکل ہے، اب اس اسکل میں میرا یہ یوٹیوب چینل بھی ہے، اگر میں اس کے اوپر ہی پورا سال ورکنگ کرتی رہوں اور یہ ہوپس ہو کہ میرا چینل مونیٹائز ہو جائے تو اس کے بعد مجھے ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو 25 کروڑ ایک یہ جو ہے لکھی پڑی بات ہے کہ اگر آپ کا چینل اچھا ہے اور چلتا ہے تو آپ اس میں سے واقعی کروڑوں کماتے ہیں، اور لوگ بلا وجہ اس کے اوپر اسٹرگل ایفرٹ نہیں کر رہے، اس میں واقعی کچھ ہے تو کر رہے ہیں نا۔ بہرحال ابھی تک میرا چینل مونیٹائزیشن کی سیڑھی پر پہلے سٹیپ پر ہے۔ امید ہے اس پورے سال میں اگر میں کنٹینیوسلی چلتی رہی تو آگے لاسٹ سٹیپ تک بھی پہنچ جائے گا۔
लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए। मतलब अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊँ कि हाँ जी मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, इधर से मुझे अर्निंग आएगी और मैं 25 करोड़ कमा लूँगी, और मैं बस दिन रात इसी पे लगा दूँ, वीडियोस बना बना के अपलोड करती जाऊँ और कोई देखे ही ना मेरी वीडियो, तो एट दी एंड क्या होगा मैं डिसहार्ट हो जाऊँगी, छोड़ दूँगी इस चैनल को। लेकिन अगर मैं सिर्फ इस चैनल के ऊपर ही फोकस ना करूं, बल्कि साथ साथ जो मेरी और स्किल्स हैं, मतलब मैं एडवोकेट हूं और मैं अपनी कचहरी वाली प्रैक्टिस पर फोकस भी करूं, उसके अलावा मैं टैक्स कंसल्टेंट हूं तो मैं अपने टैक्सेशन वाली फील्ड पर भी फोकस करूं, और टैक्स के जितने भी मामलात हैं मैं सबको डील करने की कोशिश करती हूँ, तो उस पर भी मैं फ़ोकस करूँ। उसके अलावा मैं स्टडी पर भी फोकस करूँ अपना, क्योंकि जो मैं अभी तक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की सफ़र में नाकामी फेस करती आ रही हूँ, हो सकता है थोड़ा सा और आगे चलूँ तो मैं माइट भी पॉसिबल सक्सेस भी मिल जाए मुझे। तो वो ये 3-4 चीज़ें एरियाज़ हैं जिनके ऊपर मैं ऑलरेडी वर्क कर रही थी, लेकिन फोकस्ड नहीं थी किसी पर भी। तो अब मैंने डिसाइड किया कि मैंने इन सब पर फोकस्ड होना है और चेक करना है कि मेरी स्किल में कहाँ पर कमी है, कौन सी स्किल मुझे फ़ायदा दे रही है और कौन सी स्किल मुझे फ़ायदा नहीं दे रही, किस स्किल पर मैं कितना वर्क करूँ तो वो मुझे बेनिफिट दे सकती है, कितना ज़्यादा इन्हांस हो सकता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है ये कि आप सबसे पहले ख़ुद को माफ़ करें। मैं दूसरों को माफ़ कर देती हूँ लेकिन मैं ख़ुद को माफ़ नहीं कर पाती। मतलब मैं ज़िंदगी में हर इंसान हज़रत आदम से स्टार्ट हुआ था, तो जब हज़रत आदम से गलती हो सकती है तो हम तो इब्ने आदम है ना, तो हमसे भी गलती हो सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो हज़रत आदम ने जिस तरह अपनी गलती की अल्लाह से माफ़ी मांगी थी, तो हम भी उन्हीं के औलाद हैं, तो हमें भी अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए अल्लाह से। अगर अल्लाह ने उनकी गलती माफ़ कर दी है तो वो हमारी भी गलती माफ़ कर देगा, वो गफूर रहीम है। और लेकिन माफ़ी मांगने से अल्लाह माफ़ कर देता है, जो हमारे बंदे होते हैं ना वो माफ़ नहीं करते, और हम खुद को माफ़ नहीं करते, स्पेशली मैं। तो अब इस साल में मैंने सोचा है कि मैं खुद को माफ़ करूँगी अपनी प्रीवियस तमाम गलतियों कोताहियों के लिए, और आइंदा से गलती की माफ़ी का मतलब होता है कि आइंदा उस गलती को ना दोहराया जाए, और कोशिश करूँगी कि तमाम उन गलतियों को ना दोहराऊँ। दूसरों को भी माफ़ कर देती हूँ मैं, और दूसरों का माफ़ कर देने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप उनके साथ सेम वैसा ही रवैया रखें। रवैया रखने से मुराद ये नहीं कि बुरा रखें, लेकिन उनको सेकंड चांस नहीं देना चाहिए। माफ़ कर दें आप, लेकिन दोबारा उसे मौका ना दें कि वो आपके साथ वही मिस्टेक दोहराए। I will forgive myself for all the past mistakes and also in future mistakes, and I will learn from all the mistakes. I will always remember that I am human being and others also, so I will forgive daily to myself and others. ठीक है जी, गलतियाँ को ना सिर्फ माफ़ करना है बल्कि उन गलतियों से सीखना भी है, और ये बात माइंड में रखनी है कि हम फरिश्ते नहीं हैं, हम इंसान हैं, और इंसान गलतियों का पुतला है। तो हमसे गलतियाँ हो सकती हैं, हो जाएंगी, होती रहेंगी, लेकिन हमें गलतियों से सीखना है, उनको माफ़ करना है, और डेली कोशिश करनी है माफ़ कर दें, खुद को भी माफ़ करें, दूसरों को भी माफ़ कर दें। आगे है जी बी मॉडरेट। मॉडरेट होता है इत्तेदाल पसंद होना है, मतलब इत्तेदाल में रहें आप ना, मीडियम जिसे कहते हैं ना, ना बहुत ज़्यादा लो रहें ना बहुत ज़्यादा हाई, एक मॉडरेट लाइफ गुजारनी चाहिए। मुझे ख़ुद को इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छी अप्रोच है। आई विल बी मॉडरेट इन एवरी सिचुएशन स्पेशली इन स्पेंडिंग मनी, नीदर आई विल बी माइजर होता है, नोर ओवर स्पेंडर, मतलब ना तो कंजूस हो आप, ना ही फजूल खर्च हो, दरमियान में। जो चीज़ ज़रूरी है उसको ख़रीदें, जो चीज़ गैर ज़रूरी है उसको ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है। आल्सो आई विल बी मॉडरेट इन माई इमोशन, नीदर इमोशनलेस नॉर एक्सट्रीम इमोशनल। मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशनल पर्सन हूँ, तो उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि एक्सट्रीम इमोशन जो होते हैं ना वो नुकसान देते हैं, और इमोशनलेस बंदा भी बेकार होता है। लास्ट मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ प्रे हार्ड। जो दुआ है ना, वो दुआ का सिलसिला कभी भी नहीं ख़त्म करना चाहिए। आप नमाज़ पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ते तो भी आप दुआ ज़रूर किया करें। नमाज़ पढ़ा करें, कुरान पढ़ें और दुआ करें। दुआ के लिए आप ज़रूरी नहीं होता कि आप तस्बीह पकड़ के बैठें, कोई वजीफ़ा ज़िक्र अज़कार करें। आपको जब फ्री टाइम मिलता है तो आप उसमें
कोई ना कोई ज़िक्र, कुछ दरूद पाक पढ़ते रहा करें। रास्ते में जा रहे हैं, सफ़र में, मतलब ऑफिस तक जाते हुए, कोई भी वर्क प्लेस पर आप जा रहे हैं, कुछ भी काम करते हैं, या कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी भी जा रहे हैं, तो जितना रास्ता होता है कोशिश करें उसमें आप दरूद पढ़ते रहें, कोई ज़िक्र करते रहें अल्लाह का। तो उससे एक आपकी अल्लाह ताला के साथ कनेक्टिविटी बन जाती है। तो फिर उसके लिए आप अगर नमाज नहीं भी पढ़ पाते कभी, तो आपकी वो जो दुआ का सिलसिला है ना, वो एक अलग साइड पर चलता रहता है। अच्छा जी, लास्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई विल प्रे हार्ड टू अचीव माई दिस ईयर गोल। आई विल मेक स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद अल्लाह ऑलमाइटी टू बी विद मी, to shower his mercy on me and grant me all what I want in the both worlds। अगर आपने ये पूरा लेक्चर सुना है तो मेरी दुआ है कि आपके लिए भी अल्लाह ताला अपनी जो अल्लाह की रस्सी है ना वो मजबूत करे आपके साथ, और आप पर भी अल्लाह ताला अपनी रहमतों का नज़ूल करे। जो कुछ भी आप चाहते हैं, जिसके लिए भी आपकी एफर्ट चल रही हैं, वो मेरी दिल से दुआ है कि आपकी वो पूरी हों। बहुत शुक्रिया सुनने का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।